سوال یہ ہے، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو، جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم تقریباً میرے خیال میں 99% جو لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان کے عوام وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی ایک فائدہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ جس طرح پاکستان کی خواتین کی کرکٹ ٹیم ہے، اب اس پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو کیا ایسی چیزوں کو بھی چلنا چاہیے یا اس وقت ویسے بند ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ کو کس اچھا ان کو شریعت میں کوئی ہے جگہ اس کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو کس نے کہا حرام کام میں فائدہ نہیں ہوتا؟ یہ تو شریعت بھی انکار نہیں کرتی۔ شریعت نے تو جوئے کے فائدوں کا بھی انکار نہیں کیا، شریعت نے تو شراب کے فائدوں کا بھی انکار نہیں کیا۔ اب اگر کوئی میرے اسی جملے کو کاٹ کے لگا دے گا تو وہ تو میری موت آ جائے گی نا۔ بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل آپ بتا دیں ان کو فیہما اثم کبیر، اس میں تو گناہ کبیرہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن آگے قرآن پھر فیصلہ دیتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ، ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے، لہٰذا جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سود سے ایک کو فائدہ ہوتا ہے تو 99 کو نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جوئے میں کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو تب کسی کو نقصان ہوتا ہے، نہیں کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو تب دوسرے کو نقصان ہوتا ہے۔ اسلام انکار نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اس کا نقصان کھا جاتا ہے اس کے فائدے کو بھی، جو ظاہری فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام انکار نہیں کرتا۔ بات یہ ہے ایسے چھوٹے موٹے فوائد کو نہیں دیکھے جاتے، قوم کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے پورے معاشرے کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جب پورے معاشرے کے سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے تو وہاں سود اور جوئے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ آپ اس کو ریاستی سطح پہ کیوں دیکھتے ہیں؟ ایک گلی کی سطح پہ دیکھ لیں، گلی میں 10 گھر ہوتے ہیں، 10واں گھر کیا کہتے ہیں؟ سود پہ قرضے دے رہا ہوتا ہے، جس کو قرضے دے رہا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے ادھر ہی۔ گلی کی نکڑ میں رہنے والا سود کے دباؤ میں آ کے اس کا جنازہ نکلتا ہے، تو ایک ملک مالیاتی اداروں کے نیچے لگے گا تو اس کا جنازہ نہیں نکلے گا؟ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، اس دھرتی کے اوپر دین کی خدمت ہو رہی ہے، آزاد مساجد کی صورت میں، آزاد مدارس کی صورت میں، آزاد دینی تربیت گاہوں کی صورت میں۔ اس برکت سے یہ ملک بچا ہوا ہے، وگرنہ آپ ان برکتوں کو نکال دیں تو جو حشر نشر ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہوا اللہ اور اس کے رسول کے سے بغاوت کرتے ہوئے، خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اتنی زیادہ کرتوتوں کے باوجود یہ ملک بچا ہوا ہے، تو اس ملک میں جو ایک آزاد فضا میں جو دین کی سرگرمیاں مختلف سطحوں پہ جاری ہیں نا، ان کی برکت سے یہ ملک بچا ہوا ہے۔ سر یہ آپ کا بات بالکل درست ہے۔ وَلَقَدْ